الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ارجعوا الى ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین واسأل القریۃ التی كنا فیہا والعیر التی اقبلنا فیہا وإنا لصادقون صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تفسیر نور القرآن سورہ یوسف آیت نمبر 80، 81 اور 82 ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا وہ واقعہ جسے قرآن مقدس نے احسن القصص کہا ہے اسے بیان کیا جا رہا ہے۔ کچھ واقعات آپ پچھلے دروس میں سماعت فرما چکے ہیں۔ آج کی ان آیات کے تحت جو قبلہ بابا جی پیر ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بانی جامعہ فریدیہ ساہیوال آپ نے جو تحریر فرمایا ہے ہم اسے بھی پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے پہلے اللہ رب العزت کے قرآن کے ان کلمات کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کا ترجمہ پڑھتے ہیں جو ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين۔ پھر جب وہ مایوس ہو گئے یوسف سے تو الگ جا کر سرگوشی کرنے لگے۔ ان کے بڑے بھائی نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کے نام سے پکا عہد لیا تھا، اس سے پہلے جو یوسف کے حق میں تم زیادتی کر چکے ہو وہ بھی تمہیں یاد ہے۔ میں تو اس زمین کو نہیں چھوڑوں گا جب تک میرے باپ مجھے اجازت نہ دیں یا میرے لیے اللہ فیصلہ فرما دے، وہ فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین۔ اپنے باپ کی طرف لوٹ چلو اور انہیں عرض کرو اے ہمارے بابا، آپ کے بیٹے یعنی بنیامین نے چوری کی ہے، اس لیے اسے غلام بنا لیا گیا ہے
اور ہم نے آپ کو وہی کچھ بیان کیا ہے جس کا ہمیں علم تھا، اور ہم غیب کی نگرانی کرنے والے نہیں۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ اور اگر آپ کو اعتبار نہ آئے تو بستی والوں سے پوچھ لیں جس میں ہم رہے، اور اس قافلہ والوں سے پوچھ لیجئے جس میں ہم آئے، اور بے شک ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ ان آیات کے تحت قبلہ بابا جی پیر ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر نور القرآن میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، آئیے ہم پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ پچھلی آیہ مبارکہ میں یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے مکالمہ کا ذکر تھا۔ بھائیوں نے درخواست کی تھی کہ بنیامین کو چھوڑ دیا جائے، اس کی جگہ ہم میں سے کوئی بھی رکھ لیا جائے، اس کا والد بوڑھا ہو چکا ہے، اس سے پیار رکھتا ہے۔ مگر یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی درخواست کو اہمیت نہ دی اور اپنے شرعی قانونی فیصلہ کو برقرار رکھا۔ اس آیہ کریمہ میں ذکر ہے جب بھائی بنیامین کو لینے سے مایوس ہو گئے اور کسی طرح کی چارہ جوئی کام نہ آئی، اور بھائی یہی سمجھ گئے کہ ہمارا ہی بیان کردہ قانون برقرار ہے، اس میں رد و بدل نہیں ہوگا، تو سارے بھائی علیحدگی میں سرگوشی کرنے لگے۔ ادھر بنیامین کو پکڑ کر سپاہی لے گئے۔ اس حالت کو دیکھ کر بھائی پریشان ہو گئے۔ اسی دوران بڑے بھائی نے کہا، اب بڑا بھائی کون تھا؟ تو قبلہ بابا جی بڑے ہی خوبصورت انداز میں 3 بھائیوں کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ بڑے کس اعتبار سے تھے؟ چونکہ مختلف تفاسیر کے اندر مختلف بھائیوں کا ذکر آیا، تو بابا جی نے اپنے 1 یا 2 جملوں کے اندر ہی اس پوری کی پوری بات کو سمجھا دیا، اور یہی بابا جی کی اس تفسیر کی خوبصورتی ہے کہ جو بات مختلف مفسرین مختلف بہت وہ وسیع انداز میں بیان فرماتے ہیں، بابا جی چند جملوں کے اندر اس ساری بات کو مکمل فرما دیتے ہیں۔ تو وہ بڑا بھائی کون تھا، اس کے تحت بابا جی نے کس خوبصورت انداز میں تحریر فرمایا، آپ حضرات سماعت کیجئے۔ اسی دوران بڑے بھائی نے کہا، یہ رحیل تھا جو عمر میں بڑا تھا، یا یہودا نے کہا جو علم و عقل میں بڑا تھا، یا شمعون نے کہا جو قافلہ کا سردار تھا؟ کہا، یہ تمہیں پتہ نہیں؟ کیا تمہیں پتہ نہیں والد گرامی نے ہم سے قسمیں لی ہوئی ہیں، اور یوسف کے بارے میں جو کچھ کر چکے ہو وہ بھی تمہیں پتہ ہے۔ اب ہم شرمسار ہیں، والد کو کیا منہ دکھائیں گے؟ واپس جاؤ ہی نہ۔ کسی نے کہا، اس فیصلہ سے تو اور خرابی ہوگی، والد گرامی سمجھیں گے شاید سارے ہلاک ہو گئے ہیں، پھر پیچھے غلہ کا انتظار ہو رہا ہے، خاندان میں بھوک ہے، واپس نہ جائیں گے تو کاروبار کون چلائے گا؟ بڑے نے کہا، ٹھیک ہے تم سب جاؤ، مگر میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک والد گرامی اجازت نہ دیں یا اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی فیصلہ نہ فرما دے۔ اس کا فیصلہ ہمیشہ مضبوط اور عدل والا ہوتا ہے۔ جاؤ واپس والد گرامی کے ہاں حاضری دو۔ بنیامین کے بارے میں پوچھیں تو صاف صاف بتا دینا کہ اس نے شاہی پیالہ چوری کیا ہے، تلاشی لی گئی ہے تو اس کے کجاوے سے مل گیا ہے، اس کی پاداش میں اسے وہاں رکھ لیا گیا ہے۔ یہ بھی بتانا کہ ابا جی ہم نے چوری کا مشاہدہ نہیں کیا، صرف عمومی معلومات پر ہی بتا رہے ہیں کہ اس نے چوری کی ہے، یہ ہماری شہادت نہیں، اور نہ ہی ہم نے بنیامین سے اقرار جرم سنا۔ بیٹوں نے ساری صورتحال ذکر کی
کہ ہم بستی سے باہر نکل آئے تھے تو مصر کے حکمرانوں نے تعاقب کر کے پکڑ لیا اور تلاشی لی۔ بابا جان، اگر آپ کو ہماری باتوں پر یقین نہ آئے تو بستی والوں سے پوچھ لیا جائے کہ واقعہ کیسے ہوا، یا کنعان کے دوسرے لوگوں سے پوچھ لیا جائے جو ہمارے ساتھ تھے، وہ بھی ہماری گواہی دے دیں گے کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، بلکہ خود عزیز مصر ہماری گواہی پر شہادت دے گا کہ سچ کہہ رہے ہیں۔ بھائیوں نے خوب واقعہ کو بار بار دہرایا۔ والد گرامی کو مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ بنیامین سے بدظن ہو جائیں اور باقی بھائیوں کو سچا مان لیں۔ بیٹوں نے کہا، ابا جی، ہم غیب کی باتوں کے نگران تو نہیں، ظاہری طور پر جو کچھ ہوا ہم نے بیان کر دیا ہے۔ والد گرامی، آپ قریہ والوں سے پوچھ سکتے ہیں، یہاں قریہ سے مراد مصر ہے، وہ بھی ہماری گواہی دیں گے کہ ہم یقیناً سچے ہیں۔ اس سارے واقعہ پر تفسیر مظہری نے ذکر کیا ہے، یوسف علیہ السلام کے والد گرامی کے ساتھ اس قدر عجیب معاملہ کیسے گوارا ہوا۔ اپنی اطلاع بھی نہ دی، بنیامین کو بھی روک لیا۔ صاحب مظہری نے جواب دیا کہ یوسف علیہ السلام نے یہ سارے کام اللہ کے حکم سے کیے، جس کا مقصد یعقوب علیہ السلام کے امتحان کی تکمیل تھی۔ یعنی یوسف علیہ السلام عزیز مصر بھی بن چکے ہیں، بھائی کو بھی روک لیا ہے، اور دوسرے بھائی جا کر بتا بھی رہے ہیں، تدبیریں بھی ساری ہو رہی ہیں، اور علم بھی ہے کہ باپ تو پہلے ہی بڑا دکھی ہے، اور والد گرامی کے دکھ میں تو مزید اضافہ ہو جائے گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر ہیں، سارے آپ کے پاس ذرائع موجود ہیں، لیکن اپنے والد کو اطلاع کیوں نہیں بھیجی؟ تو اس کا جواب دیا گیا کہ اطلاع فقط اسی لیے نہیں بھیجی گئی کہ یہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی، تاکہ جو یعقوب علیہ السلام کا امتحان شروع ہوا ہے اس کی تکمیل ہو سکے۔ دعا ہے اللہ رب العزت نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ باقی اگلی آیات کے تحت کیا بیان ہوا ہم اگلے درس شریف میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ بعدد خلقہ وبارک وسلم۔